ہماری دنیا میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور حکمران گزرے ہیں جن کو ان کی طاقت کے نشے نے مغرور اور فرعون بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ ہی کر بیٹھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث بنا کر بھیجا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اڑے رہے اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر خدائی کا دعویٰ مسلسل کرتے رہے اور سرکشی اور نافرمانی پر اڑے رہے۔ جب یہ لوگ بالکل ہدایت کے قابل نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین گرامی، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک شداد بھی تھا۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش و نافرمان بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا؟ کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعوے دار ہوا، اور کس طرح اس نے دنیا میں ہی اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی ہوئی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے اس بدبخت کو کس طرح سزا دی اور عبرت کا نشان بنایا۔ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد تاریخ میں کہا گیا۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جیسی قوم اللہ نے نہ پہلے پیدا فرمائی اور نہ ہی اس کے بعد پیدا فرمائی۔ قوم عاد آکاف کے اندر آباد تھی اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بلند بالا ٹیلے موجود تھے۔ آکاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8000 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اللہ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات عطا کیے اور وافر مقدار میں کھیت موجود تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی۔ اس کے علاوہ اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی سے یہ قوم راستے سے بھٹک گیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی اور باغی ہوگی۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور سخت عذاب کی پکڑ میں آئے۔ شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ مقرر بنا اور جلدی وفات پا گیا۔ اس کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ مقرر ہوا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہ یمن سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی تھی اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے کی بات کو چھوڑ کر نافرمانی اور سرکشی پر ڈٹ گیا۔ تو شداد اور ہود کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا اور شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں اللہ تعالیٰ پر تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ جنت کا نام سنتے ہی حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا چیز ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے رکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا اور شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کرنے لگا کہ جنت کو کیسے تیار کرنا چاہیے، اور احقاف میں 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شداد کی اس تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور ہیرے جواہرات بھی لگائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں دودھ، پانی اور شہد کی نہریں بھی روانہ کی اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے، پھل اور باغات بھی لگا دی اور اس جنت کو طرح طرح کے آسائش و آرام سے مزین کر دیا۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنایا کرتے تھے اور شداد کی سلطنت میں یہ فن عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلے بڑے بڑے ستونوں کھڑے کر دیے گئے اور ان ستونوں پر بڑے بڑے سونے اور چاندی کی عمارتیں بنائی گئی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک جنت مکمل تیار نہ ہو جائے وہ اس کے اندر پاؤں تک نہیں رکھے گا، اور شداد اپنے محل میں جنت کے تیار ہونے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔
شداد کی اس جنت کو تیار ہونے کے لیے 12 سال کا عرصہ لگا۔ 12 سال میں جب یہ جنت مکمل طور پر بن کر تیار ہوگی تو اس کو طرح طرح کی ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا اور طرح طرح کی خوبصورتی لگائے گی۔ اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا بتا دیا گیا۔ شداد جنت کے تیار ہونے کی خبر سنتے ہی بڑا خوش ہوا۔ اب شداد اپنی فوج کو لے کر جنت کو دیکھنے چل نکلا۔ جیسے ہی جنت کے پاس پہنچا اور داخل ہونے لگا تو اپنے سامنے کھڑے ایک آدمی کو دیکھا اور اپنے حواریوں کو کہا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو شداد کے حواریوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ شخص آپ بتا دیں کہ یہ شخص کون ہے، آپ کو جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دے گا۔ تو شداد نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے اور یہ میری روح قبض کرنے آیا ہے اور یہ مجھے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تب شداد بدبخت ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف ایک بار جنت میں قدم رکھنے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل تک نہ ہونے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بڑا گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح کو وہیں پر قبض کر لیا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور دنیا سے غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، لیکن وہ شداد کا حشر دیکھ کر بھی باز نہ آئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی اور غرور کا پردہ اوڑھ لیتی ہے تو پھر ایسے سچ اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا۔ پھر شداد ہو یا شدید، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر بہت ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور نافرمانی میں ڈوبے رہے، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ کا حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام آخری بار انہیں قوم کو سمجھایا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ تب حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی اور ان کو بھی شداد کی طرح دردناک عذاب دیا۔